وہ اربوں کا بنایا ہوا معاذ اللہ خدا، کیونکہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کی ہمیں پہچان کس نے کرائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عربی تھے، تو ہم عربوں کا جو سلیکٹڈ گاڈ ہے، جو عربوں نے جو اس کو پیش کیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر یہ والا نہیں جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک، پھر ان سے پوچھو وہ کون ہے، کہہ رہے ہیں بس ایک طاقت ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور یہ نظام کو چلایا. وہ کہتے ہیں اگر یہ وہ اللہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں بتایا، تو یہ اللہ پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ جب کرین گری ہے حاجیوں کے اوپر تو اس اللہ نے اپنے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں ہے؟ بھائی بیت اللہ کی بھی ریپیئرنگ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ جو اللہ کا گھر ہے، تو یہ اللہ جو ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، وہ اس گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ سیلاب میں بعض دفعہ وہ یہ جو ہے نا آپ کا مقام ابراہیم، یہ کئی دفعہ سیلاب میں بہہ گیا ہے، اس کو پکڑ کے لا کے اپنی جگہ فٹ کرتے ہیں. کئی بار بیت اللہ پانی میں ڈوبا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے. تو یہ اللہ اپنے گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اللہ حاجیوں پر جو کرین گری ہے تو اس نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں؟ اس طرح کے اور بھی کچھ اشکالات. تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے، اس سوال سمجھ میں آیا ہے؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچایا کیوں نہیں، تو بھائی یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ دارالامتحان ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا اسباب سے ہٹ کر چلے گی، ایسا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک حبشی کالے شخص کے ذریعے جو چھوٹے قد کا ہوگا اور باریک پنڈلیوں والا ہوگا، وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا. جب بیت اللہ گر جائے گا تو حج بھی ختم. تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہونے دیں گے کیوں؟ دنیا میں برائی پھیلے گی. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے. اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا، پھر یہ اشکال ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ خدا تو معاذ اللہ کیا ہے؟ عاجز ہے. لیکن اگر وہ کسی حکمت کے پیش نظر ہونے دے رہا ہے، اب دیکھو حاجیوں کا ہی مسئلہ ہے کہ اگر حاجیوں پر کرین گر کے حاجی ہلاک نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ اپنے بچاؤ کے اسباب اور تدبیریں اختیار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو بھی وہاں جائے گا وہ مرے گا نہیں. تو سارے غیر مسلم مسلمان ہو کے حج کرنے نہ چلے جاتے کہ یار جب بھی وہاں جاؤ تو وہاں تو موت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی؟ معطل ہو جاتی. بالکل سب وہاں جاتے اور اتنے دن تک گارنٹی ہوتی کہ یہ مرے گا نہیں، کیونکہ یہ کس کے گھر میں آیا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کرین گرنے سے نہ مرتا، ویسے بیمار ہو کے مر جاتا. تو بیمار ہو کے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر جراثیم نے حملہ کر دیا. تو جو اللہ کرین کو گرنے سے بچا سکتا ہے وہ جراثیموں کو حملہ کرنے سے نہیں بچا سکتا ہے. تو پھر غیر مسلم یہ اشکال کرتے یہ اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو جراثیم سے بچا نہیں سکتا کیا؟ تو اللہ نے کہا ہے میں بچا سکتا ہوں مگر بچاؤں گا نہیں. تبھی بیت اللہ میں جب جاتے ہیں رش ہوتا ہے تو وہاں زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی بھی بیماری لا سکتا ہے. بھائی میری آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ تو دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کام چلے گا کس سے؟ اسباب سے. یہاں بیت اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کا گھر، حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے حفاظت کرنی ہے اس کی. اور جب اللہ چاہتا ہے اسباب سے ہٹ کر حفاظت کر کے دکھاتا بھی ہے، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں، باقی کب میں کروں گا کب نہیں کروں گا یہ میری مرضی ہے، اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو بچایا اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں چاہوں تو بچا سکتا ہوں، اب میری مرضی بچاؤں یا نہیں بچاؤں. ابرہہ کا جو لشکر تھا اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ وہ بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا،
بھائی مسلمان یہ کہتے ہیں، مجھے اپنی آواز میرے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہی، گونج رہی ہے، آپ کو بھی گونج رہی ہے؟ تو مجھے بھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز ہے؟ اچھا بال گونج رہی ہے آواز، خیر اب اس کو چھیڑے نہیں ورنہ بالکل ہی کہیں غائب نہ ہو جائے۔ تو ایک اشکال ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا ایل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں لے کے آئے اور ہاتھی کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی ہیں، وہ ہاتھی کیا بن جاتے تھے؟ بھس ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی تو مسلمان کہتے ہیں، ممکن ہے یہ مسلمانوں نے خود واقعہ گڑھ لیا ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے بھائی آپ لوگ کی غیر مسلم کی سمجھ میں کیا آئے گا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا دیکھو اللہ اپنے گھر کو بچایا نا اللہ نے، اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں اربوں کا خدا، اربوں کا، یہ گھر اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اللہ اسے بچاتا؟ وہ کہتے ہیں جو ایسے ہزاروں ہیں لشکر آئے ہیں توڑ موڑ کے چلے گئے، لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، عرب سارے اس واقعے کا انکار کر دیتے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور معلوم نہیں کیا کیا الزام لگائے، جب سورہ فیل نازل ہوئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکریاں تھیں جو وہ پرندے پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا ابرہہ کو اور اس کے لشکر کو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ سورت سنائی تو اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی سے پہلے واقعہ ہوا ہے، تو نبی اپنے سے پہلے واقعے کو کیسے بیان کریں گے، اور وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ؟ اس سے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے۔ ایک دفعہ بھی کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا۔ خود اس واقعہ کا سنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے، کیونکہ کبھی ایسا واقعہ نہیں سنایا جاتا جس میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ پوری قوم میرے پہلے ہی مخالف ہے اور زیادہ مخالف ہو جائے گی۔ تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حفاظت رہا یہ مسئلہ کہ وہاں سیلاب آتا ہے اور مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے، تو چلا جائے، دوبارہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس کو، اس میں کیا ہے؟ گارے اور مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے،